جب محبت میں ترقی کرتا ہے اور محبت کی منزلیں طے کرتا ہے، پھر محبوب کی محبت میں ایسا مستغرق ہوا، محبوب کی محبت میں ایسا فنا ہوا، اب نہ لباس کا فکر ہے، نہ اپنے قیمتی سے قیمتی لباس کا فکر ہے، نہ اپنے جسم کی آرائش کا زیبائش کا فکر ہے، نہ اپنی زیب و زینت کا فکر ہے۔ اپنے وطن میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے عمدہ سے عمدہ لباس کی محبت ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس کی رغبت ہے، اپنے جسم کی زیبائش کی، نمائش کی، زیب و زینت کی محبت ہے۔ لیکن جب محبت الہیہ کے درجے طے کرتا ہے، پھر محبت میں وہ درجہ آتا ہے اور عشق میں وہ منزل آتی ہے، اپنے لباس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنا عمدہ لباس اتار کے، اپنی قیمتی پوشاک اتار کے سادہ سی 2 چادریں اپنے جسم پہ اوڑھ لیتا ہے۔ اب نہ اپنے جسم میں قیمتی لباس کی پرواہ ہے، نہ اپنے عمدہ سے عمدہ لباس کی محبت ہے، بس 2 چادریں پہن لی ہیں، 2 چادریں پہن کے سادہ سا جوتا پہن لیا ہے، اور سادہ سا جوتا پہن کے 2 چادریں پہن کے گویا اس عاشق صادق نے محبت کا لباس پہن لیا ہے، لباس محبت اپنے جسم پہ زیب تن کر لیا ہے، لباس محبت سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ہے۔ اب یہ محبت کا لباس پہن کے چل رہا ہے، اور پھر پسینہ آ رہا ہے، پسینے میں بو ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جسم پہ میل کچیل ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بال بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جسم و جان سے بو آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ناخن بڑھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے جسم کو بھول چکا ہے، اپنی ذات کو بھول چکا ہے۔ بس اگر کوئی یاد ہے تو محبوب کی یاد ہے، اگر ذہن میں کچھ سمایا ہوا ہے، محبوب سمایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں اس سفر میں وہ منازل بھی آتی ہیں، اس سفر میں وہ مراحل بھی آتے ہیں، کھانا پینا وقت پہ نہیں ہے، نہ وقت پہ کھانا ہے نہ پینا ہے، حتیٰ کہ نہ سونا ہے۔ عام آدمی جو سفر عمرہ پہ بھی جاتا ہے، کم و بیش 24 گھنٹے تک جاگتا رہتا ہے، 18-20 گھنٹے، 22 گھنٹے، 24 گھنٹے تو ایک معمول کی بات ہے، جاگ رہا ہے، تھکاوٹ ہے، جسم چور و چور ہو گیا ہے، جسم بے جان ہو گیا ہے، اب اپنے جسم سے بو آ رہی ہے، بدبودار پسینہ آ رہا ہے، سب کچھ سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ذہن میں، دل و دماغ میں محبوب ہی کا تصور ہے، اسی کا تصور ہے، اسی کا دھیان ہے، اسی کی یاد ہے، اور پھر محبت کے نعرے لگاتا ہے، محبت کے گیت گاتا ہے۔ محبت کا سب سے بڑا نعرہ کیا ہے اور محبوب کے ساتھ اظہار محبت کیا ہے؟ لبیک۔ آپ بھی کہیں لبیک، یہ کیا ہے؟ لبیک۔ محبت کا نعرہ محبت ہے، نعرہ مستانہ ہے، اور نعرہ وجدانہ ہے، وجد میں آ کے اور فرزانگی میں آ کے، دیوانگی میں آ کے نعرہ لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو ہی محبوب کی محبت کا لباس پہنا، لبیک لبیک کے ترانے شروع ہو گئے، سوار ہوا سواری پہ، لبیک لبیک کے ترانے شروع ہو گئے، سفر کرتا جا رہا ہے، یہ محبت کے نعرے لگاتا جا رہا ہے، سفر کرتا جا رہا ہے، محبت کے نعرے لگاتا جا رہا ہے۔ فرمایا جب سواری پہ سوار ہو وہ لبیک کہو، سواری سے اترو لبیک کہو، کسی گھاٹی پہ بلندی پہ چڑھو لبیک کہو، نیچے اترو لبیک کہو، ہوٹل میں جاؤ سیڑھیاں چل رہے ہیں لبیک لبیک کہو۔ یہ لبیک اور لبیک یہ نعرہ محبت
محبت ہے، یہ نعرہ مستانہ ہے، یہ نعرہ عشق ہے، یہ دیوانگی کے نعرے ہیں، یہ وہ فرزانگی کے نعرے ہیں۔ سفر حج قدم قدم پہ محبت الہیہ سکھاتا ہے۔ حج کر کے، عمرہ کر کے بھی جس میں محبت کی چنگاری پیدا نہ ہوئی، محبت کا شعلہ پیدا نہ ہوا، یاد رکھیں اس نے سفر و حج اور عمرہ سفر ہی کر لیا ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی، توجہ کے ساتھ ایمان افروز کیفیت میں بیٹھیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں دی ہیں ان منازل کا، ان مظاہر کا اپنے دل و دماغ میں استحضار کریں۔ وہ سوچیں کیا ہے، لباس سے بیگانہ ہو گیا، کھانے پینے کی پرواہ نہیں، نیند کی پرواہ نہیں، تھکاوٹ کی پرواہ نہیں، جسم پہ میل اور کچیل آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس اس کی محبت میں نعرے لگاتا جا رہا ہے، اس کی محبت میں مست ہے، نعرے لگاتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ پھر محبت کا اگلا درجہ آتا ہے، محبت کا اگلا درجہ آیا، اللہ، محبت کی اگلی منزل آئی، کیا؟ محبوب حقیقی کے گھر نظر آ گیا ہے، محبوب حقیقی کا گھر نظر آ گیا۔ محبوب حقیقی کا جو ہی گھر نظر آیا، اس کے گھر کو دیکھتے ہی ایسا مست ہو گیا ہے، محبوب حقیقی کے گھر کو دیکھتے ہی ایسا مست ہوا، ایسا دیوانہ ہوا، دیوانہ وار اس کے چکر لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چکر لگایا، سیر نہیں ہوا، پھر محبوب کے گھر کا دوسرا چکر لگایا، سیر نہیں ہوا، تیسرا چکر لگایا، چکر لگاتا جا رہا ہے، اور جب موقع ملتا ہے اس کے گھر کے بوسے لے رہا ہے، اس کے کبھی ایک دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی دوسری دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی ایک کونے کو چوم رہا ہے، کبھی دوسرے کونے کو چوم رہا ہے، کبھی محبوب کے لباس کو، غلاف کعبہ کو چوم رہا ہے۔ اس گھر کو محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہا ہے، بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے، ایسی محبت بڑی نظریں اس گھر پہ جمائے ہوئے ہیں۔ کئی اللہ کے بندے ایسے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے ہیں چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہی چیخ اٹھتے ہیں، کیا؟ محبوب کا گھر نظر آ گیا ہے۔ وہ کیا متنبی نے خوب کہا ہے کہ میں امر علی الدیار دیار لیلا، لوگوں میں اپنی لیلا کے گھر کے ارد گرد گھومتا ہوں، اقبل الجدار والجدار، میں کبھی ایک دیوار کو چومتا ہوں، کبھی دوسری دیوار کو چومتا ہوں، مجھے یہ گلیاں بھی اچھی لگتی ہیں، مجھے اس گھر کے، اس شہر کے ہر مکان سے محبت ہے، اس شہر کی گلیوں سے، اس کے کوچوں سے محبت ہے، اس کے در و دیوار سے محبت ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں مجھے ان دیواروں سے کوئی محبت نہیں ہے، ان دیواروں سے، گلی کوچوں سے کوئی محبت نہیں، محبت تو اس لیے ہے کہ یہ میرے محبوب کا گھر ہے، یہ میرے محبوب کے گھر کے گلیاں ہیں، میرے محبوب کے گھر کے کوچے ہیں، میرے محبوب کے گھر کے یہ در و دیوار ہیں، مجھے محبت ہے۔ ولیکن شغفنا قلبی، میرا دل جو مست ہو گیا ہے، میرا دل بے قابو ہو گیا ہے، ان دیواروں کو دیکھ کے بے قابو ہو گیا۔ کیوں؟ یہ دیواریں محبوب کے گھر کی دیواریں ہیں، یہ چھت میرے محبوب کے گھر کی ہے، اور یہ لباس میرے محبوب کے گھر کا لباس ہے۔ غلاف کعبہ کو محبت سے چومتا جا رہا ہے، غلاف کعبہ کو بڑی عقیدت سے، پیار سے چومتا جا رہا ہے، یہ محبت الہیہ کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا پہنچتا ہے حجر اسود پہ، حجر اسود کو چومتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مثال اور تمثیل سے بیان فرمایا جیسے دست الہیہ ہے، اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے۔ جس نے حجر اسود کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا، اس نے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا، یہ بھی بوسہ ہے۔ آگے بڑھ کے چوم لیا، یہ بھی بوسہ ہے۔ بوسے کا کوئی طریقہ اختیار کیا، حجر اسود کا بوسہ دست الہیہ کا بوسہ ہے، حجر اسود کے بوسے لے رہا ہے، ملتزم پہ پہنچ گیا ہے، ملتزم پہ پہنچ کے اپنا سینہ اس کے ساتھ چمٹا رہا ہے، ملتزم کے ساتھ اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، اپنے رخسار رگڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی ملتزم پہ کھڑے ہیں، کبھی آپ اپنا سینہ ملتزم کے ساتھ چمٹاتے ہیں، کبھی اپنے رخسار چمٹاتے ہیں، اپنی پیشانی چمٹاتے ہیں، دونوں ہاتھ ملتزم پہ رکھتے ہیں اور آنسو بہاتے جا رہے
ہیں, روتے جا رہے ہیں. پیچھے جو مڑ کے دیکھا فاروق اعظم کھڑے تھے. فرمایا ہاں عمر, یہی مقام ہے, یہ مقام اس قابل ہے کہ یہاں پہ آنسو بہائے جائیں, یہاں پہ رویا جائے, یہاں پہ چلایا جائے, اس مقام کے ساتھ چمٹا جائے, لپٹا جائے, اس کو چوما جائے.